اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ حضرات گرامی، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت کا۔ لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پوری عمر پڑھتا رہے جب تک کہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں آئے گا، کلمہ پورا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ملت اسلامیہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بے شک اللہ کے رسول اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت محمد بن مطرب کا معمول تھا کہ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے رات کو، اور آپ کے گھر کے اندر بڑی غربت تھی، لہٰذا غربت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر قرض تھا کسی کا، تو اللہ کے رسول تشریف لائے، کہا کہ فلاں جگہ چلے جانا اور اسلام کا کوئی شخص ہے وہ پیسے دے گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب وہ صبح کو اٹھے دیکھا تو پورا گھر خوشبو سے معطر ہے، اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اور اس مقام پر جب وہ صبح کو پہنچے تو وہ شخص کھڑا ہوا ہے پیسے لیے ہوئے، کہا کہ تمہارا نام وہ ہے مطرب؟ تو آپ نے کہا آپ کو کیسا معلوم؟ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ کر دیا خواب کے اندر، میں بھی اللہ کے رسول سے کمال محبت کرتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ملت اسلامیہ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی ساری مشکل دور فرما دی۔ اے ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رحلت فرمانے والے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ منور پر میری میت لے جانا، اگر دروازہ کھل جائے خود بخود اور کہنا کہ یہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، لہٰذا جب تو مجھے اندر رکھ دینا، اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں رکھ دینا۔ لہٰذا اسی طریقے سے ملت اسلامیہ جب وہاں میت گئی تو اندر سے آواز آئی میرے ابو بکر کو اندر لاؤ، یہاں دفن کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی۔ ملت اسلامیہ سبز گنبد خضرا جو سرکار کا جہاں مزار مقدس ہے، ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جب میری میت ہو تو دور سے کہہ دینا لے جا کر آپ کا غلام عمر حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں اندر رکھ دینا اور نہ کھلے تو جنت البقیع میں رکھ دینا۔ ان کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ لہٰذا جب وہ پہنچے تو یہی آواز آئی کہ میرے عمر کو، جسے کہ اسلام کو بڑی تقویت ملی ہے، جلد حاضر کرو۔ ان کو بھی وہیں پر رکھ دیا گیا۔ ملت اسلامیہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ اور درود پاک وہ چیز ہے مسلمانوں کہ اگر انسان کو پریشانی زیادہ ہو تو اگر اپنی زبان پر وہ درود پاک کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری مشکلیں دور ہوں گی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ شریف سے مدد کریں گے۔ لہٰذا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، بے شک اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اے مسلمانوں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار مدد فرماتے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، آج دنیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ نے اگر انہیں کچھ دیا ہے، دنیاوی طریقے سے مال و دولت دیا ہے، لیکن انہیں یقین اپنی تقدیر پر نہیں، اللہ کے حکم پر نہیں اور اللہ کے رسول پر نہیں، بلکہ ان کو خود گھمنڈ اور تکبر اپنی دولت کا ہے، دولت کے نشے میں مستغرق ہیں۔ لہٰذا یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ تمام باتیں تمہاری فنا ہو جائیں گی، اور ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ اے ملت اسلامیہ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، پروردگار عالمین ہے، اس کا محبوب رحمۃ للعالمین ہے،
اللہ سارے عالم کے لیے، دونوں عالم کے لیے ذرے ذرے کا پروردگار ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے، دونوں عالم کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بابا جان سے جا کر کہہ دینا کہ اپنی چادر مجھے عنایت فرما دی جائے۔ تو حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے بابا جان، امی جان آپ کی چادر مہربان مانگ رہی ہیں۔ لہٰذا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کہا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم تھا کہ ان کا آخری وقت ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی سے حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بیٹی، وہ چادر تو کیا، اگر مجھے اپنی چمڑی بھی دینا پڑے، اپنا خون بھی دینا پڑے تو کیا بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بالکل موجود ہے، پیش کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آپ رونے لگے کہ یہ میری بیوی کا آخری وقت ہے۔ یہی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو کہ مکے کے سب میں بڑی رئیس زادی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی اور آپ کی عمر 40 سال تھی۔ لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجا اور خود نکاح کیا، اور اس کے بعد اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ جہاں ضرورت تھی سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، کہ کہیں جنگ میں خرچ کرتے ہیں، کہیں کسی کو ضرورت ہے تو اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ملت اسلامیہ۔ اللہ کے رسول کی محبت مسلمانوں دل میں ضرور رکھو، بے شک اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لیوا کی مدد مدینہ شریف سے کرتے ہیں، اور درود پاک کی وہ مثال ہے، اللہ کے رسول کی وہ مثال ہے جس کا کہنا ہی ٹھیک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی تمام بری باتوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر اس قابل ہیں تو چپکے سے غریبوں کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ایک بات اور یہ ہے علیحدہ سے کہ آپ تمامی حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، اور ہم یہ صرف دین کی باتیں ثواب کی نیت سے اس پہ ویڈیو ڈالتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی لالچ نہیں کسی کا بھی۔ تو ملت اسلامیہ، آپ اس کو اور شیئر کریں اور آگے بڑھائیں، لائک وغیرہ سب کچھ کریں، تاکہ دین اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ ہم سے 2 گنا ثواب زیادہ آپ لوگوں کو ملے گا، کیوں؟ پڑھنے والے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے سننے والے کو۔ تو آئے ملت اسلامیہ، اس پہ آپ اللہ تبارک گامزن ہو، اور اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔